ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبر نامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ورنگل کارپوریشن کو عظیم تر بلدیہ کا درجہ، سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس کے بعد احکام جاری۔ دیہی روزگار اسکیم پر عمل آوری غیر مؤثر، ضلع انتظامیہ پر ریاستی وزیر پنچایت راج کی برہمی۔ چیسٹ اور ٹی بی ہاسپٹل کی وقار منتقلی کے فیصلے پر اپوزیشن کی تنقید، تلنگانہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے خیر مقدم۔ اور ہنومان نگر علاقے کے ایک مکان سے 5 کلو دھماکو اشیاء ضبط، 6 افراد گرفتار۔ اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ورنگل کارپوریشن کو عظیم تر بلدیہ کارپوریشن کا درجہ دیتے ہوئے احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ نے بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ ضلع ورنگل تیزی سے ترقی کی سمت گامزن ہیں اور حال ہی میں 42 دیہاتوں کو ضم کرنے کے بعد شہر کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے اور آبادی بھی 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ حیدرآباد کے بعد ورنگل کو عظیم تر بلدیہ کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ تلنگانہ حکومت غریب عوام کو پکے مکانات کی فراہمی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مکانات کس طرح ہونے چاہیے، مستحق افراد کی نشاندہی کیسے کی جائے اور مکانات کی تعمیر کی ذمہ داری کسے سونپی جائے، اسی سلسلے میں 4 شنبے کو وزیر اعلیٰ نے سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی میں امکنہ اسکیم میں ہوئی بدعنوانیوں کے تناظر میں اس بار جامع منصوبہ تیار کرتے ہوئے غریب عوام کو مکانات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تجرباتی طور پر حیدرآباد، ورنگل اور محبوب نگر میں مکانات کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی اور آئندہ مالیاتی سال کے بعد اسے پوری ریاست میں توسیع دی جائے گی۔ KCR نے راجیو سواگروہا اور راجیو کلپا کے تحت مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ جامع سروے اور دیگر دستیاب تفصیلات کی بنیاد پر مستحق افراد کی نشاندہی کی جائے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج KTR نے دیہی روزگار اسکیم پر غیر مؤثر عمل آوری کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ ویڈیو کانفرنس کے دوران KTR نے عہدیداروں کو فوری متحرک ہو جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اسکیم سے استفادے کو یقینی بنایا جائے۔ KTR کا کہنا تھا کہ مرکز اس اسکیم کو محدود کرنا چاہتی ہے لیکن تلنگانہ حکومت اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ دیہی روزگار اسکیم کے تحت ہریتا ہرنم، بیت الخلاء اور زرعی شعبے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس 30 جنوری کو منعقد ہوگا۔ اجلاس میں حکومت کے مختلف پروگرامز کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں واٹر گرڈ، مشن کاکتیہ، زیر التواء آبپاشی پروجیکٹس، غریبوں کو مکانات کی فراہمی اور حکومت کی اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے واٹر گرڈ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر پنچایت راج KTR، وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور وزیر جنگلات کے علاوہ چیف سیکریٹری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر پنچایت راج نے اپنے محبوب نگر کے دورے اور واٹر گرڈ کے کاموں کی تفصیلات سے وزیر اعلیٰ کو واقف کرایا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ واٹر گرڈ کے کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موظف انجینئرز کی خدمات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ KCR نے ہدایت دی کہ واٹر گرڈ کے لیے سڑکوں، ریلوے لائنز، نالوں اور جنگلات کی اراضی کے حصول کے سلسلے میں متعلقہ محکموں سے اجازت حاصل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے جھیلوں کو کارکرد بنانے کے ساتھ ساتھ زیر التواء آبپاشی پروجیکٹس کے کاموں میں بھی تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی۔
वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि हुकूमत के बजट में शोबे सेहत के लिए मज़ीद इजाफा किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के सरकारी डॉक्टर्स के साथ इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि चेस्ट और टीबी हॉस्पिटल को वकाराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत सरकारी दवाखानों को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की देने के लिए भी इक़दामात कर रही है। देही इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमले को तरगीबात दिए जाने का मंसूबा है। उन्होंने सरकारी डॉक्टर्स से संजीदगी के साथ खिदमत अंजाम देने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों में किस तरह से बेहतरी लाई जाए, इस सिलसिले में जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई का भी तयक़्क़ुन दिया है। तेलंगाना डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की तरफ से चेस्ट और टीबी हॉस्पिटल की वकाराबाद मुंतकिली के फैसले की तायीद की है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुलाकात के बाद एसोसिएशन के सदर वीरेशम ने कहा कि MCI क़वायद के मुताबिक हॉस्पिटल की तामीर की जाए ताकि PG नशिस्तों का नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले की बुनियादी सहूलतों का पूरी तरह ख्याल रखने का वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया है। तमाम सहूलतों की फराहमी के बाद ही हॉस्पिटल को मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि अपोजिशन कायदीन शऊर न होने की वजह से हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकिली से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत के मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ये सोच रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की मुंतकिली से सरमायाकारों को राग़िब किया जा सकता है। नागम ने कहा कि KCR तोगलक जैसी हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल जमाती इजलास तलब करते हुए बातचीत के बाद ही चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकिली का फ़ैसला होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया और वाटर ग्रिड प्रोग्राम के ज़रिए अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकने कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया है कि रियासत में हुकूमत चलाई जा रही है या मजाक हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकने कौंसल ने कहा कि चेस्ट और टीबी हॉस्पिटल की मुंतकिली के लिए जारी किए गए GO की कांग्रेस मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अवाम को नुकसान होगा और PG की 11 नशिस्तें कम हो जाएंगी। इसके अलावा HIV के 100 बिस्तर का हॉस्पिटल भी ख़त्म हो जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस इस मसले को असेंबली और कौंसिल में उठाएगी। డెవలప్ చేయండి 7 కోడలు ఇస్తున్నారు వెల్కమ్ ఆనందగిరికి ఇంకా ఆడిటోరియం కు మీరు చేయండి దానికి తప్పేం లేదు కానీ ఈ హాస్పిటల్ షిఫ్టింగ్ చేయాలా సెక్రటరేట్ అక్కడ కట్టాలా ఉన్న సెక్రటరేట్ హై రైజ్ బిల్డింగ్ కట్టాలా హై రైజ్ బిల్డింగ్ కు డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్లి తెస్తారు దానికి ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఎట్లా అవుతుంది అది ఎవరు కిరాయికి ఇస్తారు ఏం కార్యక్రమం పెడతారు దాన్ని మొత్తం ప్రపోజల్స్ అయితే ఉండాలా దీన్ని అసెంబ్లీ వస్తుంది కాబట్టి మీకు అలాంటిది ఉంటే అసెంబ్లీలో చర్చలకు తీసుకురండి చర్చించిన తర్వాత ఈ హాస్పిటల్ షిఫ్టింగ్ కు పర్మిషన్ ఇద్దాం అంటే నేను చెప్పిన పాయింట్స్ లో 11 MD सीట్లు పోతున్నాయి। निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा है कि स्वाइन फ्लू पर मुकम्मल काबू पाने तक एहतियाती इक़दामात जारी रखे जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक मरीज़ की मौत हुई है। मुस्बत अलामात पाए जाने वाले मरीज़ों की तादाद में भी कमी आई है। नरेंद्र नाथ ने बताया कि चारशंबे की सुबह से 57 मुआयने किए गए, जिसमें 22 में मुस्बत अलामात पाई गई। उन्होंने बताया कि अवाम हॉस्पिटल में सिर्फ मुआयने कराने के बाद वापस हो रहे हैं, हालांकि उन्हें मुकम्मल इलाज तक दवाखाने में ठहरना चाहिए। नरेंद्र नाथ ने बताया कि साल 2009 के मुकाबले में इस बार अमवात में कमी हुई। వ్యక్తిమాటలో 22 మాత్రమే పాజిటివ్, మరణాలేమీ ప్రత్యేకంగా సంభవించలేదు। ఈ గడిచిన 2 వారాల్లో వ్యాధి ఏ దిశగా వెళుతుంది అన్నది పరీక్ష చేస్తే వ్యాధి పీక్ అవుట్ అయినట్టుగా కనపడుతుంది। నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ రిసీవ్డ్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివిటీస్ కానీ అవి కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి। తగ్గని అని చెప్పట్లేదు ఈ ఇవాళ, బట్ కాన్స్టెంట్గా నిలబడినాయి।
مدینہ سرکل، پتھر گٹی اور اس کے آس پاس فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو ٹریفک پولیس کی ہراسانی کے خلاف رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں کو دو ٹوک انداز میں بتایا کہ غریبوں کے پیٹ پر لات مارتے ہوئے شہر کو خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا۔ مجلس کے رکن اسمبلی نے کہا کہ عدالت کے احکام کے بعد پہلے ہی 300 افراد کے کاروبار کو برخاست کروا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ٹریفک پولیس کا عملہ کاروبار کرنے والے افراد کا سامان ضبط کر رہا ہے۔ رکن اسمبلی نے سابق میئر ذوالفقار علی، سابق کارپوریٹر محسن بلالہ اور دوسروں کے ہمراہ ٹریفک پولیس کے ایڈیشنل ڈی سی پی سے بات چیت کی۔ گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، یہ پورے علاقوں میں فٹ پاتھ کے کاروبار والوں کو تھوڑے دن پہلے کاروبار سے بے دخل کر دیے تھے۔ پورے لوگ پریشان تھے۔ دارالسلام کو روزانہ آ رہے ہیں۔ کل نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب سے ملاقات کرے، صدر صاحب کمشنر پولیس سے بات کرے اور کہا کہ یہ برسوں سے ٹریفک میں رکاوٹ کیے بغیر یہ لوگوں کے کاروبار ہیں، ان کو موقع دو۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کا بھی حوالہ دیے۔ پھر آج چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے بیٹھے تھے کہ ٹریفک کی طرف سے ان کے سامانہ ضبط کر رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، مارنے کو آ رہے ہیں۔ میں قریب میں تھا، اطلاع ملتے میں محسن بلالہ کارپوریٹر، ذوالفقار علی صاحب، ہم ناصب یہاں آئے، سامان واپس دلائے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب بھی آئے، ٹریفک کے لوگ ہیں، لینڈ آرڈر کے لوگ ہیں۔ ہم ان کو سمجھائے کہ ہم ایک عرصے دراز سے سالار ملت سلطان صلاح الدین علی صاحب کے دور میں ایک پٹے ڈال دیے تھے، پٹوں کے اندر کاروبار کرنا، اس کے باہر نہیں آنا۔ باہر آئے تو ہم نہیں بچائیں گے، چالان بھرنا، جرمانہ بھرنا، سامان ضبط کر لیتی پولیس۔ ان کو پابند کر دیے تھے، آج بھی اسی پہ پابند ہے، قائم ہے۔ لیکن کورٹ کا آرڈر لے کر، کورٹ کے آرڈر کا آرڈر لے کر یہاں پہ تقریباً 300 بچوں کو، غریبوں کو بے روزگار کر دیے۔ 300 بے روزگار ہوئے تو تقریباً 30,000 لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ اتنی آسانی سے مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ تلنگانہ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے برقی شرحوں میں اضافے کے موضوع پر ایک رپورٹ حکومت کے حوالے کی۔ حکومت نے ڈسکام کے معاشی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی وزیر برقی کی قیادت میں کام کرے گی۔ وزارت فائنانس، زراعت، کمرشل ٹیکس، صنعت اور پنچایت راج کے وزراء کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ ڈسکام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کمیٹی کو سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ راشن کارڈ کے لیے آدھار کارڈز کے مطالبے کی شکایتوں پر مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے سرکل 6 کے سپرنٹینڈنٹ سے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ راشن کارڈ میں اہلیہ کے نام کے اندراج، تنقیح یا پھر ریشن کے حصول کے لیے آدھار کارڈز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جبکہ اس طرح کی کوئی ہدایت حکومت یا محکمہ سول سپلائز کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ سپرنٹینڈنٹ نے تیقن دیا ہے کہ جس خاتون کے نام کے اندراج کے لیے نمائندگی کی گئی ہے، جمعرات تک ان کا نام راشن کارڈ میں شامل کر دیا جائے گا، جبکہ دیگر شکایتوں کا بھی جائزہ لیتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، غریبوں کو مشکلات پیش نہیں آنا۔ غیر ضروری آدھار کارڈ کے جو سے عنوان لے کے یہاں لوگوں کو ستا رہے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے ہیں۔ پہلے راشن برابر ملتا نہیں، اوپر سے کارڈ کے واسطے آئے، راشن کی دکان پہ گئے تو انہیں آدھار کارڈ بولتا ہے، یہاں بنانے آئے تو یہاں بھی آدھار کارڈ بولتا ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی سرکولر نہیں ہے آدھار کارڈ کے بغیر راشن کارڈ بن سکتا ہے، اور آدھار کارڈ کی پابندی یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو غریبوں کو ستا رہے، وہ غلط ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں ایس او میڈم کی بھی نالج ملا ہے، انشاءاللہ سی آر او سے بھی بات کر کے ہم یہ نالج میں لائیں گے ان کی، تاکہ دوسرے غریب لوگوں کو مشکلات نہ ہو۔ ہمارے سابق کارپوریٹر فاروق صاحب برکٹ پیٹ کے بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری پارٹی کے ورکرز بھی ہے، آگے پرسنل بات کر کے یہ لوگوں کے رویے پر ہمیں پروٹیسٹ کرے اور بتائے کہ آئندہ سے لوگوں کو ایسا ہراسمنٹ نہیں کرنا آدھار کارڈ کے عنوان پہ۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویرا ریڈی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا نہ ہونا باعث افسوس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی موجودہ قیمتوں کے حساب سے ڈیزل فی لیٹر صرف 21 روپے اور پیٹرول فی لیٹر صرف 29 روپے کے حساب سے عوام کو حاصل ہونا چاہیے۔ رگھویرا ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے اور بی جے پی کی حلیف جماعت تلگو دیشم کے سربراہ بھی اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے۔
اور تیلگو دیشم لیڈر ایم نرسملو نے کہا ہے کہ ملک میں مالا اور مادیگا طبقات کو نظر انداز کرنے والی صرف TRS حکومت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے سوال کیا کہ آیا KCR نے کبھی مالا اور مادیگا طبقے کی شکایت جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ اس موقف میں ہیں کہ ان طبقات کے مسائل پر توجہ دیں؟ تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ کمزور اور پچھڑے طبقات کو KCR نے صرف وعدوں کے ذریعے گمراہ کیا ہے۔ YSR کانگریس کے لیڈر دھرمنا پرساد نے بتایا کہ آندھرا پردیش حکومت کے غیر معقول اور ہر محاذ پر ناکام رویے کے خلاف پارٹی سربراہ جگن موہن ریڈی 2 روزہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دھرمنا پرساد نے کہا کہ جھوٹے وعدوں کے ذریعے اقتدار پر آنے کے بعد کسانوں، ڈاکرا خواتین اور تمام طبقات سے کیے گئے وعدوں کو چندرا بابو نائیڈو حکومت نے فراموش کر دیا ہے۔ دھرمنا پرساد نے کہا کہ YSR کانگریس کسانوں کے ساتھ ہے اور اہم اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گولکنڈہ دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے دواخانے کے زیر التواء کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زیر التواء کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں دواخانے کے RMD اور سینئر ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ پڑوسی ریاست کرناٹکا کے علاقے بیلگام سے آئے ہوئے ایک وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ بیلگام میں مجلس کو مستحکم کرنے کے لیے ذمہ داروں کا بھی تقرر کیا گیا ہے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر ذمہ داروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ وفد نے مجلسی ارکان مقننہ کی گل پوشی بھی کی۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے چنچل گڑھا نئی روڈ پر ایک برقی ٹرانسفارمر کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے اس موقع پر سالار پکوان گیس کے تحت مستحق افراد میں سلنڈرز بھی تقسیم کیے۔ احمد بلالہ نے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ راجندر نگر پولیس نے ہنومان نگر علاقے کے ایک مکان سے قریب 5 کلو دھماکو امونیم نائٹریٹ، 2000 جیلیٹن سٹکس اور 2000 ڈیٹونیٹرز ضبط کر لیے۔ پولیس نے 6 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسپیشل آپریشن ٹیم SOT کے انسپیکٹر رگھویندرا نے بتایا کہ ایک اطلاع کے بعد یہ دھاوا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ چٹانیں اور پہاڑ پھوڑنے کے لیے یہ دھماکو اشیاء یہاں لائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نرسمہا ریڈی، وجے کمار نرسمہا وینکٹیا، انجنیلو بکٹیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جو دھماکو اشیاء ضبط کی گئی ہیں اس کی فروخت پر پابندی ہے۔ اگر اتنی بڑی مقدار میں یہ اشیاء کسی شرانگیز یا دہشت پسند کے ہاتھ لگ جاتی تو بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی تھی۔ MS مقطع کے علاقے میں ایک کم سن لڑکی کا اغوا کرنے کی کوشش کو مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 5 سالہ عشرت اپنے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی کہ ایک شخص راجو، جو بیدر کا متوطن بتایا جاتا ہے، لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ مقامی افراد نے اسے پکڑ لیا اور پٹائی کر دی۔ پنجا گٹا پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی، لیکن وہ مقام واقعہ پہنچنے میں تاخیر کر رہی تھی، جس پر مقامی افراد نے راجو کو پنجا گٹا پولیس اسٹیشن لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سنگاریڈی میں ریتی سے لدے ہوئے تیز رفتار ٹریکٹر نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس کے باعث موٹر سائیکل پر سوار ایک خاتون اور ایک کم سن لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی، جبکہ موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ منگل کی شب قریب 8:30 بجے ضلع SP کی قیامگاہ کے پاس پیش آئے اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار کی اہلیہ شیوا لیلا اور 1.5 سالہ لڑکی ستویک برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ کم سن لڑکی کے لیے ملبوسات خریدنے جا رہے تھے کہ نشے میں دھت ڈرائیور نے انہیں ٹکر دی۔ چہارشنبے کی صبح متعلقہ تحصیلدار
نے 8 ریتی سے لدے ہوئے ٹریکٹرز، 4 ٹپرز اور 1 لاری کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جو گنجائش سے زیادہ لدے ہوئے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ٹریفک پولیس مقام واقعہ کے قریب گفتگو میں مصروف دیکھی گئی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جبکہ زخمی شخص کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ورنگل کارپوریشن کو عظیم تر بلدیہ کا درجہ، سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس کے بعد احکام جاری۔ دیہی روزگار اسکیم پر عمل آوری غیر مؤثر، ضلع انتظامیہ پر ریاستی وزیر پنچایت راج کی برہمی۔ چیسٹ اور ٹی بی ہاسپٹل کی وقارآباد منتقلی کے فیصلے پر اپوزیشن کی تنقید، تلنگانہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے خیر مقدم۔ اور ہنومان نگر علاقے کے ایک مکان سے 5 کلو دھماکو اشیاء ضبط، 6 افراد گرفتار۔ خبرنامہ اسی کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔